الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، علماء نے لکھا ہے نماز پڑھانے کا جو منصب ہے اور امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نائب ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں خود نے نماز پڑھائی ہے، لہذا جتنے امام ہیں نماز پڑھانے والے وہ منصب امامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ مؤذن جتنے بھی ہیں جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نائب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کے اگرچہ 4 مؤذن تھے، لیکن اس میں سب سے بڑے مؤذن جن کی اذان اللہ کے یہاں بھی بہت مقبول تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نائب ہوتا ہے۔ جہاں کھڑا ہو کر امام نماز پڑھاتا ہے، آج چونکہ موقع ہے اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت دن سے سوچ رہا تھا، جس جگہ پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اس کو محراب کہتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ محراب عربی زبان کا لفظ ہے اور محراب کے معنی ہے لڑائی کی جگہ۔ اب ایک سوچنے کی چیز ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر تو نماز پڑھائی جاتی ہے، کوئی اکھاڑے کا میدان تو ہے نہیں کہ وہاں کوئی کشتی لڑی جاتی ہو، پھر محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ امام سارے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ شیطان اپنی کوشش امام کی نماز پر کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح بھول پیدا کر دے تاکہ سب کی نماز میں کوئی نہ کوئی کمی پیدا ہو جائے۔ چونکہ شیطان سے ایک بڑا جھگڑا اور شیطان سے ایک بڑا مقابلہ اس محراب میں ہوتا ہے امام کا، بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کا یاد رکھنا، کہاں رکعت کرنی ہے، پھر اگلا قرآن کہاں سے پڑھنا ہے، کتنی رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، 4 رکعتیں کب ہوتی ہیں، 2 رکعتیں کب ہوتی ہیں، ایک بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان ذمہ داری کو پورا کرنے میں شیطان خلل انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز پڑھائی، آپ نے بھول سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، جیسے آج بھول سے 1 رکعت پر سلام پھر گیا، آپ نے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بولے۔ ہمت کر کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کو مختصر کر دیا ہے کہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دی ہیں، 2 معاف کر دی، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فوری طور پر خیال پیدا ہوا اور آپ نے 2 رکعت پھر باقیہ بعد میں پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھول ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنے میں اللہ کے نبی سے بھول ہو گئی، غلطی آ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے لقمہ دیا، آپ نے درست فرما لیا۔ نماز کے بعد پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے قرآن کریم کے زیادہ یاد ہونے اور مہارت کی وجہ سے مجھے بھی یہی امید تھی کہ تم ہی نے بتایا۔ یہ سب واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے رہے ہیں، اس لیے بڑی سخت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ حفاظ اکرام جو رمضان میں قرآن پاک سناتے ہیں ان کا میرے پاس فون بھی آتا رہتا ہے، بیچارے آتے بھی ہیں، کبھی 1 رکعت پر سلام پھر جاتا ہے، کبھی وہ 2 کے بجائے 3 ہو جاتی ہے، بھول سے 3 پر سلام پھیر دیتے ہیں، مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔
انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا بھی کہ آپ بیان میں کچھ کہیں، تو میں نے کہا بھائی مسئلہ تو آپ کو بتا دیا، بیان میں کچھ کہنے کا کیا مطلب آ گیا؟ کہنے لگے ہم بیان میں آپ سے کہنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں، مسئلہ وہاں بگڑتا ہے کہ کچھ ناسمجھ لوگ یا کم سمجھ لوگ تراویح کے بعد میں باقاعدہ ان کا عجیب انداز ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے، آج روزہ تو نہیں لگا آپ کو، آج سحری کری تھی نہیں کری تھی آپ نے، وہ کہ بھئی آج بھول ہو گئی نا اس لیے. یا اس سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جن کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا بات ہے آج گھر چلے گئے تھے، حالانکہ خود 50 مرتبہ نماز میں گھر جاتے ہیں. جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا وہ 50 مرتبہ گھر پہ بھی ہو جاتے ہیں نماز میں اور دکان پہ بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں غلطی پر اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ان باتوں پر احساس ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ ان کی کم سمجھی اور کم علمی کی بات ہوتی ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ 2 رکعت نماز مصلی پہ آ کر پڑھا دو تو شاید وہ 2 رکعت بھی صحیح سے نہیں پڑھا سکے. اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط رکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب واقعات اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں بھی پیش آئے ہیں اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس زمانے میں پیش آئے تو ہمیں مسائل معلوم ہوئے. اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں اس قسم کی باتیں پیش نہیں آتی تو ایسے مسائل کے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کیسے پتہ لگتا؟ جب اس وقت میں یہ مسائل پیش آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایسے واقعات پیش آ جائیں تو ہم نے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن کریم کی ایک سورت کے لیے عرض کرنا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین جو سورہ ماعون ہے، اس کو عام طور سے نماز میں جس طرح میں نے کل ایک سورت کے بارے میں عرض کیا تھا، یہ سورت بھی عام طور سے نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور امام صاحب سے سنتے ہیں. اس میں چند نامناسب اور غلط باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت خطرناک اور نامناسب باتیں ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں قرآن کریم میں جب کسی اچھی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوتا ہے، برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی صورت میں یہ فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کو نہ ماننے والے یا ایمان نہ رکھنے والے یا منافقین کا عمل تھا کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور دھکے دیتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ آدمی ہے جو قیامت کو جھٹلانے والا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یتیم کا جو حق ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا. حالانکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بڑے ثواب کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شفقت کا ہاتھ یتیم کے سر پر پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے. یتیم کے بارے میں آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیمی کہاتین، اس طرح انگلیاں ملا کر آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ایسے ہوں گے قیامت میں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ میرے سے انتہائی قریب ہوگا. تو یتیم کا تو خیال رکھنا اور اس کے ساتھ احسان کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کی کفالت کرنا، یہ تو اس کا حکم ہے، ثواب کی چیز ہے. چاہے جائے کہ آدمی یتیم کو دھتکارے، اس کو دھکا دے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، فرمایا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو منافقین اور قیامت کو نہ ماننے والوں کی علامت ہے. اسی طرح فرمایا کہ ایک برائی یہ ہے
غلط لوگوں میں منافقین میں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ خود بھی غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو، یتیم کو، مسکین کو، غریب کو، مستحق کو کھانا کھلانے یا ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ چلو آدمی خود نہیں کر سکتا تو جو کر سکتا ہے اس کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کہ بھائی یہ غریب ہیں، ان کو آپ ان کا خیال رکھ لو، ان کی ضرورت پوری کر دو، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو کپڑا پہنا دو، ان کی فلاں ضرورت ہے، بیمار ہیں، ان کو دوا دلا دو، ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کے کھانے پر یعنی اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کسی۔ فرمایا یہ اچھی علامت نہیں ہے، آدمی اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم کسی دوسرے سے تو کہہ دے کہ آدمی اس کی ضرورت پوری کر دے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کچھ دو مطلب بیان کیے ہیں علماء نے۔ ایک تو یہ کہ نماز ہی سے غافل ہیں کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جمعے کی پڑھ لی کبھی عید بقرعید کی پڑھ لی۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، ایک صاحب ہمیں ملے، ہم نے ان سے نماز کے لیے کہا، کہنے لگے میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ سمجھے کہ یہ فجر کی نہیں پڑھتا ہوگا، بیچارہ ذہن ادھر ہی گیا، 4 پڑھ لیتا ہوگا۔ ہم نے کہا بھائی فجر کی بھی پڑھا کرو، تو وہ کہنے لگا فجر کی کون سی ہوتی ہے؟ تو ایک دم دماغ عجیب سے ہوا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے فجر کی کون سی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ 4 وقت کی کون سی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں پڑھتا ہوں عید کی، بقرعید کی، شب قدر کی، الوداع کی۔ تو ہمارا ذہن گیا، اوہ ہم تو ایک دن کی 4 نمازیں سمجھ رہے تھے، یہ تو پورے سال کی 4 نمازیں پڑھتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گنڈے دار نماز، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی جمعے کی پڑھ لی کبھی عید کی پڑھ لی کبھی بقرعید کی پڑھ لی۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ نماز ایسی پڑھتا ہے 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی اور بمباٹ کی۔ میں نے کہا بھئی 8 کی تو جمعے کی ہو گئی اور کھاٹ کی ہو گئی جنازے کی، تو اس پہ جنازہ کھاٹ پہ ہوتا ہے، اور 360 کی ہو گئی عید بقرعید کی۔ میں نے کہا یہ بمباٹ کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ کہنے لگے جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، کرفیو لگتا ہے تو پھر مسجدیں بھر جاتی ہیں آرام۔ ابھی اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ابھی 1-2 سال پہلے فجر کی نماز سے پہلے ایک اچانک زلزلہ آیا۔ فجر کی نماز میں ہمارے یہاں 1 صف بھی نہیں ہوتی ہے، اس دن فجر کی نماز میں 4-5 صفیں تھیں۔ ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ آج بہت سارے نمازی آئے ہیں، آج ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے آپ کی۔ میں نے کہا یہ جھٹکے کا مال ہے، اللہ میاں نے جھٹکا دیا تو مسجد میں آ گئے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ نماز تو 5 وقت کی پڑھ۔ تو فرمایا کہ ایک تو مطلب یہ ہے نماز سے غفلت کرنے کا کہ گنڈے دار نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ ایک یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، قاعدہ صحیح نہیں کیا، جلدی جلدی پڑھ لی، رکوع سے پورا سر بھی نہیں اٹھا پائے تھے قومے کے لیے کہ وہیں سے سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا سر نہیں اٹھ پایا تھا کہ دوسرا سجدہ کر لیا، جلدی جلدی، نہ قرآن صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ تسبیحات صحیح، نہ تحیات صحیح۔ فرمایا ایسی نماز، بعض نمازوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز وہ ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر قسم کی برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز وہ ہوتی ہے جو اپنی حقیقت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جب نمازی نماز کا سلام پھیرتا ہے، حدیث میں آتا ہے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز بددعا دیتی ہے اللہ تیرا بھی ایسا ہی ستیہ ناش کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ ایسی نماز کیا انعامات دلائے گی اللہ؟ تو نماز تو پڑھے آدمی لیکن اس طرح برباد کر کے اور نماز کو بگاڑ کر پڑھے۔ فرمائے منافقین کی علامت الذین هم یراؤون، ایک صفت یہ بیان کی ہے اور ایک خرابی یہ بیان کی ہے کہ وہ اگر کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اول تو کریں گے نہیں، اور کریں گے تو تاکہ لوگ دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی تہجد گزار ہیں۔ اور اگر کوئی صدقہ خیرات کبھی کریں گے بھی، کسی کی مدد بھی کریں گے تو فوری طور پر کہیں گے کہ بھئی ذرا ویڈیو بنائیے دیکھ کے، غریب کا ہاتھ ہے اور اس کو دے رہے ہیں، کمبل سردی میں دے رہے ہیں، رضائی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، کوئی کٹ تقسیم کر رہے ہیں،
تو سب سے پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال لیں۔ پہلے زمانے میں تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اللہ جانے بندہ جانے۔ آج کل یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کر موبائل میں ڈال، تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے کتنا بڑا خیر کا کام کیا ہے۔ دنیا تو چاہے واہ واہ کہہ رہے، اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے ایسے اعمال۔ یہ منافقین کی علامت بتائی ہے، الذین هم یراؤون، کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ اول تو نیک کام کریں گے نہیں، کریں گے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، ہم بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ معاون ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں ماچس نہیں ہے، اس نے کہا بھائی تمہارے یہاں کی ماچس دے دو، میرا چولہا جل جائے گا۔ کسی کے گھر میں نمک نہیں ہے، کسی نے کہا بھائی تمہیں نمک دے دو، ذرا سا میری ہنڈیا میں ذرا لذت پیدا ہو جائے گی۔ بھائی میرے گھر میں آج وقت جھاڑو نہیں ہے، بازار بند ہو گیا ہے، تمہاری جھاڑو دے دو ذرا، میرے گھر کی ہم صفائی۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں، اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مانگ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ ذرا سی آپ کی گاڑی دے دو، مجھے بازار جا کر کوئی سامان لے کر آنا ہے۔ آدمی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دینے سے بھی منع کر دے اور یہ کہے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے تمہارے لیے کچھ۔ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہ 5 اور 6 باتیں بیان کی ہیں، یہ کہ اس لیے تاکہ ایمان والا ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔